نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 106، 107، 108 اور 109۔ من کفر باللہ، جس نے انکار کیا اللہ کا، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے جو مجبور کیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جو شخص کھول دے کفر کے ساتھ اپنا سینہ، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر ہے اللہ کا غضب، یا ان پر ہے غضب من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اسی لیے، بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ انہوں نے پسند کیا ہے دنیا کی زندگی کو، علی الآخرت، آخرت کے بدلے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور تحقیق کے ساتھ اللہ رب العالمین، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم، ان کے کانوں پر، وابصارہم، ان کے آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ بے خبر ہے، لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ یہی لوگ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ مذکورہ آیتوں میں ایمان لانے کے بعد ارتداد کی سزا، اور وہ اللہ کا بندہ جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلایا گیا ہو، اس کے حکم کا بیان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں ابتداءً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، دین اسلام کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو
اہل مکہ عداوت پر اتر آئی، دشمنی پر اتر آئی۔ جن لوگوں نے دین اسلام قبول کیا تھا ان کو ستاتے رہے، اذیت تکالیف دیتے رہے، تنگ کرتے رہے، جن میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو دنیاوی اعتبار سے ضعیف تھے، کمزور تھے، ناتواں تھے، بلکہ کچھ غلام تھے اور کچھ پردیس تھے۔ البدایہ والنہایہ میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، جو صاحب النعلین والسواک والوسادہ ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے 7 افراد نے اسلام ظاہر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمار کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رومی، بلال حبشی، مقداد ابن الاسود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تو اللہ تعالی نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے فرمائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے حفاظت کا ذریعہ ان کے قوم بن گئی، اور باقی حضرات کو مشرکین نے لوہے کے زرے پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا۔ مشرکین زبردستی کرتے تھے کہ ایمان سے پیر جاؤ اور کلمہ کفر کہہ دو، ورنہ تم اسی عذاب اور اذیت میں تسلسل سے مبتلا ہوں گے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو کوئی کلمہ کفر پڑھا تھا اور نہ کوئی لفظ کفر زبان پر لایا تھا، اپنی جان پر ہر قسم کی مشقت ایمان کے خاطر برداشت کی، اور اپنی جان اللہ کے راستے میں بے حقیقت کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت بلال کو خرید کر آزاد فرمایا، اور سیدنا عمار کے جو والدہ تھی وہ مشرکین نے شہید کیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ کا اعزاز سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 132 میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین نے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں برے کلمات ادا نہیں کی ہو، اور مشرکین کے معبودوں کے شان میں خیر کے کلمات نہیں کہا ہو۔ پھر سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کام کیا تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پورا قصہ سنایا کہ مجھ پر اس طرح زبردستی کی گئی، میرے جان کو خطرہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ کیا تمہارے دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے؟ تو سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میرا دل مطمئن ہے۔ اور پھر آیات کریمہ نازل ہوئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ تفسیر در منصور میں وہاں یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن ابی السرح رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر مرتد ہوا، کفار کے ساتھ ملا، تو اس کے حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی، وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، مطلب کوئی شخص ایسا مرتد ہو جائے کہ کفر بھی شرح صدر کے ساتھ ہو، تو ایسے شخص پر
غضب من اللہ ہے، اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اور بڑا عذاب ہے۔ تفسیر در منصور میں یہ بھی ہے کہ مسیلمۃ الکذاب کے بندوں نے 2 مسلمان صحابہ کو پکڑ لیا اور مسیلمۃ الکذاب کے سامنے پیش کر کے ایک سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو صحابی رسول نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ میں تو بہرا ہوں، تو مسیلمۃ الکذاب نے ان کو شہید کیا۔ دوسرے مسلمان صحابی سے پوچھا کہ کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس صحابی نے ہاں کر دی، اور پھر مسیلمۃ الکذاب بدبخت نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صحابی حاضر ہوا، پورا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ساتھ جو شہید ہو گیا وہ تو ایمان پر گزر گیا، یعنی دل سے بھی مومن رہا، زبان سے بھی اس نے کوئی خلاف ایمان کلمہ زبان سے نہیں نکالا، آپ نے رخصت شرعی پر عمل کیا، اور فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، شان ورود کوئی بھی ہو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ کے کہ ڈرانے دمکانے کا نام اکراہ نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد یا جماعت کہے کہ اتنا ماریں گے کہ کوئی عزوہ تلف کرنے کا خطرہ ہو، قتل کرنے کا خطرہ ہو واقعاً، اور وہ اس پر قادر بھی ہو اور اس کے مثال بھی موجود ہو کہ مار دے گا، لیکن اگر دل ایمان کے نور سے منور ہے، ایمان سے سرشار ہے، اس کا دل لبریز ہے، اس کا دل، تو پھر یہ اکراہ کی صورت ہے۔ ورنہ محض ڈرانے دمکانے سے کلمہ کفر یا الفاظ کفر زبان پر لانا، بے شک دل مطمئن ہو، اس کو اکراہ نہیں کہا جاتا۔ دوسری بات ذہن میں رکھے کہ مفسرین نے جو سیدنا عبداللہ ابن ابی السرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے، یاد رکھے کہ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی رہی ہے۔ یقیناً وہ ارتداد اختیار کیا تھا، لیکن فتح مکہ کے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش ہوا، وہاں پر دوبارہ مسلمان ہوا، اور یہ درست ہے، یہ بھی درست ہے کہ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا کے حوالے سے یہ آیات بھی اس حوالے سے نازل ہے، لیکن اس کا حکم تابت کا باقی ہے۔ جو شخص پہلے ہی دل سے کافر ہو یا اسلام قبول کرنے کے بعد دل سے کفر اختیار کر لے تو اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ان کے لیے بدترین عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ ذالک بأنہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کا غصہ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا والی زندگی کو آخرت والی زندگی پر ترجیح دی ہے۔ دراصل اسلام کو سچا ماننے کے باوجود اسلام قبول نہ کرنا یا اسلام قبول کر کے دوبارہ کفر میں چلا جانا، یہ دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عہد اول کے مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے مال چین جائیں گے، یا عہدے جاتے رہیں گے، یا زمین و جائیداد ہاتھ دھونا پڑے گا، یا یہ عزیز و اقارب ہمیں چھوڑ جائیں گے، خاندان چھوڑ جائے گا، یا ہم مارے جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے۔ لیکن جب ان پر حق ظاہر ہوا، واضح ہو گیا، تو دنیا اور دنیا کی زندگی اور اہل دنیا کے منافع کو صحابہ نے ٹکرا دیا انہوں نے۔ اور اس زمانے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد جو لوگ اسلام سے بچتے رہے، سب ان کے سامنے دنیاوی جاہ، منصب، عہدے، عزیز و اقارب جو ہے آتے رہے، ان کی وجہ سے پھر انہوں نے منہ موڑ لیا۔ اب موجودہ حالات میں جب اسلام کے حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے،
اسلام کے حقانیت کا جب آپ ایک دفعہ اقرار کر چکے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ حقیر ہے، منصب ہے، جاہ ہے، جلال ہے، جائیداد ہے، وہ منافع ہے، اس کو ٹکرا دیا آپ نے۔ اور جو لوگ اسلام قبول کر کے پھر کافر ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، وجہ کوئی بھی ہو، مال ہو، دولت ہو، عورت ہو، عہدہ ہو، یہ اپنے دنیا اور آخرت کو خود تباہی کے دانے پر لے جاتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے وجہ سے اور دنیا میں منافع کی وجہ سے انہوں نے کفر اختیار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اور مزید فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ یہ لوگ کفر پر اصرار کرتے ہیں، ہدایت پر نہیں چلتے، تو ان بدبختوں کے دلوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر، اور وجہ یہ ہے کہ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ جو بالکل غافل ہے، غفلت نے ان لوگوں کو ڈبو دیا ہے، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، دنیا میں بھی ایمان سے اور آخرت میں ابدی نعمتوں سے محروم ہے۔ اور یقیناً حقاً لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہ بات لازمی ہے کہ یہ لوگ آخرت میں بالکل ہی نقصان کے حقدار ہے، تاوان میں ہے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہے، اور نہ صرف جنت سے محروم ہوں گے بلکہ مستقل طور پر دائماً ابدا جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب اخروی تباہی ہے، اولئک هم الخاسرون۔ بہرحال ایمان کی دولت عظیم دولت ہے، عظیم نعمت ہے، ایمان پر کسی قسم کی سودا بازی یہ تباہی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی نعمت اور دولت مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔